إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل شيء
فی المیزان یوم القیامت الخلق الحسن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رواہ البخاری و مسلم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میزان لگائیں گے، یعنی ترازو لگائیں گے، اور اس کا لگانا حق ہے۔ ترجمہ ان دو آیات کا ہے، اور اس دن وزن یعنی میزان حق ہے۔ پھر وہ شخص کہ جس کے بھاری ہو گئے اس کے پلڑے میں، تو وہی لوگ ہیں کامیاب، اور وہ شخص کہ ہلکے ہو گئے اس کے پلڑے میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں اپنے آپ کو اس وجہ سے کیا کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری چیز، افضل چیز وہ خلق ہے جو حسن ہے، اخلاق حسنہ، رواہ احمد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر نہایت ہی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں اور اعمال کے میزان میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے۔ اللہ کا جو ترازو ہوگا، میزان ہوگا، وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا۔ یہاں دنیا میں لوگ میزان میں گڑبڑ کرتے ہیں اور خریدار جو ہے وہ میزان کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو ہمارا میزان ہے وہ برحق ہوگا اور وہ صحیح ہوگا، تو اعمال جو ہیں اس میں تولے جائیں گے۔ اپنے اعمال کو خالص کریں، کتاب و سنت کے مطابق کریں، یہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے۔ اس دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہے
یہ اس لیے ملی ہے کہ ہم عمل کریں، اور اس عمل کا حساب جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ اس پر بھی غور کیا کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اللہ کی حکومت کیا ہوگی، اس پر بھی غور کیا کریں۔ دنیا میں گم نہ ہو جائیں کہ بس یہ دنیا ہے، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، شادی بیاہ میں شرکت کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، دوائی لے لیتے ہیں۔ یہ کام اصل کام نہیں ہے۔ اصل کام وہ ہے کہ آپ اللہ کے قانون اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ میزان میں جب تولے جائیں گے عمل تو اس میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ اگر یہ اپنے اندر رکھیں گے تو پھر مسلمان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے۔ جب اصل تقویٰ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ ہم عدالتوں میں جائیں یا ہمارے فیصلے جو ہیں وہ تھانوں میں ہوں یا ہمارے فیصلے جو ہیں وہ پنچایت میں ہوں۔ فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔ فیصلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہی فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا۔ تو ہمیں گناہوں سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے ہم راستے میں چلتے ہوئے راستہ تنگ ہو اور خاردار جھاڑیاں ہوں، یعنی اس میں کانٹے ہوں، تو آپ کیسے بچ کے وہاں سے نکلیں گے؟ ویسے ہی اس دنیا کا حال ہے۔ دنیا خاردار ہے، دنیا کے راستے بہت تنگ ہیں، اس لیے اللہ کے قریب ہوں اور تقویٰ حاصل کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، میزان جو ہے وہ حق ہے، اس میں وزن کیا جائے گا آپ کے اعمال کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو پکارا جائے گا، اس کا نام بلند آواز سے لیا جائے گا کہ وہ میزان کے پاس آ جائے۔ اس کے اعمال کے دفتر جو ہیں، رجسٹر جو ہیں، وہ 99 ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، بڑے بڑے، جس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے، لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ شرک تو معاف نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یہ تمہارے گناہ صحیح لکھے ہیں یا میرے فرشتوں نے غلط لکھا ہے؟ وہ جواب دے گا جی بالکل صحیح ہیں، یہی میرے گناہ ہیں، میں نے دنیا میں کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رجسٹر جو ہیں وہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں ایک کاغذ رکھیں گے جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ کاغذ کے ٹکڑے پر جو کلمہ لکھا ہے وہ سب گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، سب گناہ جو ہیں وہ ہیچ ہو جائیں گے۔ تو اس کلمہ کے اندر جو چیز بنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بنیادی طور پر جس چیز کو قرآن نے بیان کیا، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور عمل کر کے دکھایا، وہ یہ ہے کہ آپ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، بے نمازی سے اپنے آپ کو بچائیں، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، تیاری کریں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت چلا جائے بندہ، کوئی پتہ نہیں، سوتے میں چلا جائے، چلتے ہوئے چلا جائے۔ جب آپ اٹھتے ہیں نیند سے تو کیا پڑھتے ہیں دعا؟ میرے خیال میں آپ سب کو یاد ہوگی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہ بھی ایک نیند کے عالم کا ایک حصہ ہوگا، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے ہزار سال نیند میں رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کتنے سال نیند میں رہے تھے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ بستی سے گزرے، بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی، کہنے لگے یہ کیسے آباد ہوگی؟ وہاں آرام کے لیے درخت کے نیچے لیٹے، اللہ نے وہاں برزخ کا پردہ دے دیا۔ 100 سال ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، 100 سال ان کا پانی خراب نہیں ہوا، نہ ہی پانی سوکھا ہے جو ان کے مشکیزے میں تھا۔ جو کھانا ان کا باندھا ہوا تھا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اس میں سمیل آئی ہے، نہ وہ سوکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے کہ ویسا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے سکھانی تھی، بتانی تھی کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، ہم بتاتے ہیں۔ پوچھا کم لبثت، عرض کیا یومن و بعد یومن، دوپہر کو سویا تھا، اب عصر کا ٹائم ہے، ایک دن یا ایک دن سے کم میں سویا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام
فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصنع وانظر الى الحمار كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. گدھا ختم ہو گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی تھی. اللہ نے یہ کیا سکھایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبر میں ڈیڈ باڈی تو ختم ہو جاتی ہے، اس کو مٹی کھا جاتی ہے، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے یہ دکھایا کہ جس کو مٹی کھا گئی تھی، اللہ نے ان کے سامنے، عزیر علیہ السلام کے سامنے، ان کے گدھے کو زندہ کیا، اس کی ہڈیاں بنائیں، اس کے گوشت پوشت بنائے، اس کی پوری باڈی تیار کی اور اس میں روح ڈال دی. فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورۃ یاسین پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک آیت ہے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. اللہ ایسے ہی زندہ کرتا ہے. اصحاب کہف جو ہیں وہ 300 سال رہے، سوئے رہے، کتا ان کا باہر بیٹھا رہا. اللہ نے سب کی حفاظت کی، پھر ان کو اٹھا دیا. اللہ کے نیک بندے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، تم صبر نہیں کر سکو گے. جب 3 واقعات ہو گئے تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ان کے ماں باپ جو ہیں نیک ہیں، اللہ والے ہیں، اپنے بچے کی وجہ سے وہ نیکی چھوڑ بیٹھیں گے، طغیانی کی طرف چلے جائیں گے، کفر کی طرف چلے جائیں گے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. فرمایا کہ نیک بچہ اللہ ان کو عطا کرے گا اس کی وجہ ہے. تو اولاد کی وجہ سے بھی ماں باپ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. کمزوری مت دکھائیں. نوجوان بچہ ہے جی سو رہا ہے، نماز کے لیے کیوں اٹھائیں؟ ناراض ہو جائے. رات کو 12-1 بجے گھر آیا ہے، ماں باپ کمزور ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ناراض ہو جائے گا. بچہ ہے ناراض ہو جائے گا. نوجوان ہے نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ خاموش رہتے ہیں. گھر کے اندر دین کو نافذ کرو، اپنے گھر کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، کیونکہ یہ سب کچھ میزان میں جائے گا.
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کر دی تھی جو گرنے والی تھی، انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو نیکی کرنے والے ہیں۔ اور جدار کس کی تھی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ جو دیوار تھی ان کے والدین مؤمنین نیک تھے، اللہ والے تھے، مومن تھے، اور اگر یہ گر جاتی تو اس کے نیچے انہوں نے خزانہ رکھا تھا اپنے بچوں کی خاطر، لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو ابھی رہنے دیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ہمیں موت آ گئی تو ہمارا ساتھ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس طرح تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارے بچوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے ساری چیزیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، صلہ رحمی کی تھی، تو میری دعا کی وجہ سے، ان کے اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی گہرائی میں نہیں ڈالے گا، اس کا جہنم کا عذاب جو ہے وہ خفیف کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو کیسے دیکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سادہ انداز میں کہ دن ہے، کوئی بادل نہیں ہے، تو سورج کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رات ہے تو بادل کوئی نہیں ہے، 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ پل صراط سے جب گزریں گے تو سب سے پہلے جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی یعنی پرہیزگار لوگ ہوں گے جو وہاں سے کامیابی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ جو گر رہے ہوں گے فرمایا کہ وہ فسق و فجور کرنے والے گناہگار لوگ ہوں گے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا اگر وہ مشرک نہیں ہوں گے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ انہی کے لیے ہوگی۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ کافر اور مشرک ہیں، وہ تو پہلے قدم پہ بھی اندر، ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔